بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلا سوال پوچھا ہے جی عاجز عباسی نے واہ کینٹ سے کہ ایزی پیسہ ٹرانسفر کرنے پر کٹوتی کے پیسے کسٹمر سے لینا. ایزی پیسہ اور جیز کیش موبائل اکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے رقم ٹرانسفر کی جاتی ہے. جو پیسے بھیجتا ہے اس پر کٹوتی نہیں ہوتی اور جو رقم وصول کرتا ہے اس پر کٹوتی ہوتی ہے. مثلاً 5,000 روپے پر 100 روپے. ہم دکاندار یہ کرتے ہیں کہ کسٹمر سے اپنے اکاؤنٹ پر پیسے بھجواتے ہیں. اچھا، اور جو کٹوتی ہم پر آنی ہوتی ہے وہ اس سے لے لیتے ہیں. کیا کسٹمر سے وہ کٹوتی کے پیسے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ عاجز عباسی صاحب نے واقعین سے یہ سوال پوچھا ہے. ٹھیک ہے تو جائز ہے عاجز عباسی صاحب. اس لیے جائز ہے کہ آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو آپ اپنا اکاؤنٹ گویا استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں, اس کو کسٹمر کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تو جیز کیش والے بھی اپنا اکاؤنٹ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے ٹرانزیکشن کے چارجز لیتے ہیں نا, تو وہ ٹرانزیکشن جب آپ اپنے اکاؤنٹ سے کریں گے تو آپ بھی لے سکتے ہیں کسٹمر سے, پھر آپ لے کے آگے پے کر دیں ان کو جیز کیش والوں کو. تو ٹھیک ہے, جائز ہے. کسی کام سے جانا ہو تو وقت سے پہلے نماز پڑھنا, کسی کی شادی میں جانا ہو یا کسی اور ضروری کام سے جانا ہو تو کیا وقت سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ انڈیا سے. وقت کا مطلب اگر ابھی نماز کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا تو پھر تھوڑی نماز ہوگی, ورنہ تو ہم کیا کریں کہ 20 سال کی جب تک زندگی ہے اکٹھے ہی ہم شروع کر دیں ابھی سے بسم اللہ کرنا. تو نماز کے لیے جو وقت ہے نا وہ اس کا سبب ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کا ڈھلکنا ضروری ہے. تو جب تک کسی بھی نماز کا ٹائم داخل نہیں ہوگا آپ نماز پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی. باقی کسی کی شادی میں جانا ہو یا کوئی ضروری کام سے جانا ہو تو ضروری کام اسلام میں سب سے زیادہ نماز ہے. تو شادی میں جانا یا شادی کرنا اور یا یہ کہ کسی اور ضروری کام, تو بھائی ضروری سے سب سے پہلے تو نماز ضروری ہے نا. تو نماز کی وجہ سے کاموں کو ڈیلے کیا جائے گا, کام کی وجہ سے نماز کو ڈیلے کرنے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. فرض نماز قضا ہو تو کیا نفل نماز قبول نہیں ہوتی؟ جس کی فرض نماز قضا ہو کیا اس کی نفل نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ نور انڈیا سے. نہیں, ایسا نہیں ہے. فرض نماز اگر قضا ذمے میں باقی بھی ہو تو گناہ تو بہت بڑا ہے, توبہ بھی کرے, نمازوں کی قضاء عمری بھی پڑھے, لیکن نفل نماز بھی ہو جائے گی اس کی. تو اس کو چاہیے قضا بھی پڑھتا رہے اور تھوڑے بہت نوافل بھی اپنے بیلنس میں رکھے. باقی یہ کہ سنت موقدہ پڑھے, باقی غیر موقدہ کو میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے. غیر موقدہ کی جگہ فرائض کو جلدی نمٹائے. ظاہر ہے وہ آپ کے ذمے فرض ہے, وہ آپ ذمے میں لے کر جائیں قبر میں, یہ تو بری بات ہے نا. تو اس کو پہلے نمٹائیں. یہ ایسے جیسے آپ نے کسی کو قرضہ واپس کرنا ہو 1,00,000 روپے, تو آپ قرضہ واپس کرنے کے بجائے اس کو 1,00,000 روپے گفٹ دے رہے ہیں, کہنے قرضہ میں بعد میں واپس کر دوں گا. تو اگلا بولے گا بھائی تو میرا پہلے قرضہ چکا دے یار. تو یعنی عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے نا کہ پہلے آپ اس کا قرضہ دے دیں تاکہ وہ ٹینشن سے نکلے, پھر آپ دیتے رہیں اس کو جو بھی. اگلا تو خیر نہیں بولے گا, لیکن اگلا تو خوش ہو جائے گا, چلو 1,00,000 تو ویسے ہی آگے, قرضہ الگ سے ہے, لیکن آپ کی ذمہ داری تو رہے گی نا, آپ کی تو ٹینشن رہے گی. آپ اگر مر گئے اس دوران تو مقروض لوگوں میں شمار ہوگا آپ کا. تو لہذا اس لیے اصول یہی ہے کہ جس کا قرضہ آپ پر ہوتا ہے تو اس کو پہلے قرضہ چکانے کی فکر کی جاتی ہے. تو آپ نوافل کے بجائے قضاء عمری کو جلدی کمپلیٹ کریں. ہاں, جو نوافل ذات الاسباب ہیں, جن کا کوئی خاص وقت متعین ہے, وہ وقت نکلنے کے بعد ان کی فضیلت ختم ہو جائے گی, وہ نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اشراق ہے, وہ ابین ہے, تہجد ہے, تو ان میں کچھ نہ کچھ نفل بھی پڑھنے چاہیے, کیونکہ ان کا ٹائم نکلنے کے بعد پھر ان کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے.